بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں وقار ارشد، آپ کا بایولوجی ٹیچر. آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری. پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے مائکرو نیوٹرینٹس اور ان کے رول کو. ہم نے ڈسکس کیا مولیبڈینم کے بارے میں، بورون کے بارے میں، زنک کے بارے میں، آئرن کے بارے میں، آیوڈین کے بارے میں، کلورین کے بارے میں. یہ مختلف مائکرو نیوٹرینٹس اور ان کا پودوں کی زندگی میں کیا کردار ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے. اسی طرح سے نائٹروجن اور میگنیشیم یہ دو اہم غذائی اجزاء ہیں، پودے کا حصہ ہیں، پودے کی ضرورت ہیں. ہم نے ڈسکس کیا کہ پودا ان کو کہاں سے حاصل کرتا ہے، کس حالت میں حاصل کرتا ہے، پودے میں ان کا رول کیا ہے، پودے میں یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کی کمی سے پودوں پر کیا برے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تاریخ کا مطالعہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ایک دلچسپی سے بھرپور ایکٹیویٹی ہے. جب آپ سٹڈی کرتے ہیں ہسٹری کو، آپ کو معلوم ہوتا ہے ابتدا میں انسان جنگلوں میں رہا کرتے تھے، غاروں میں رہا کرتے تھے، تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں تھا، پتوں کو استعمال کیا کرتے تھے، جنگلی جانوروں کا شکار کر کے ان کا کچا گوشت استعمال کیا کرتے تھے. پھر انسان نے دو پتھروں کو آپس میں رگڑا، آگ پیدا ہوئی اور آگ کو دیکھنے کے بعد، آگ کی دریافت کے بعد گوشت کو پکا کر کے کھانا شروع کر دیا. پتوں میں سے پتہ چلا کچھ پودے، کچھ پتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ پھل لگتے ہیں، سبزیاں لگتی ہیں، اناج اگتا ہے، اور پتہ چلا ان پھلوں اور سبزیوں میں بیج پائے جاتے ہیں. تو انسان نے بیج کو مٹی میں دبانا شروع کیا، مٹی سے پودوں کو پیدا کرنا شروع کیا، پودوں کی نگہداشت شروع کی، فصلوں کی کاشتکاری کا آغاز ہوا. اسی طرح سے وقت گزرتا رہا اور معلوم ہوا کچھ پودے ایسے ہیں جن سے کپاس ملتی ہے اور کپاس سے کپڑا بنتا ہے، کپڑے کو ہم لباس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. جانوروں کا شکار کیا گیا تو جانوروں کی کھال کو لباس کا ذریعہ بنایا گیا. وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں انسان کے علم میں اضافہ ہوتا رہا. علم میں اضافے کی بنیاد پر انسان نے اپنی زندگی میں آسائشوں کو بڑھا لیا اور آج کی جدید زندگی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے ان معلومات کے عملی اطلاق کا جو انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ، تاریخ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مشاہدے اور تجربے سے سیکھی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرٹیلائزر کی بات کی جائے تو فرٹیلائزر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ دراصل انسان نے جب کچھ مادہ جات کو، کچھ مٹیریلز کو پودوں کے اگنے کے دوران، ان کی نشوونما کے دوران، کاشتکاری کے دوران مٹی میں ڈال کر کے دیکھا کہ ان مادہ جات کی، ان مٹیریلز کی مٹی میں شامل ہونے کے نتیجے میں پودے میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں، پودے کے اندر مفید خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، پودے کی پیداوار بہتر ہوتی ہے. تو ان مادہ جات کو ریگولر بنیادوں پر مستقل طریقے سے آرگنائز کرنا شروع کر دیا گیا اور ان مادہ جات کو کھادوں کا نام دیا گیا، ان کو فرٹیلائزر کا نام دیا گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرٹیلائزر کے بارے میں اگر ڈیفینیشن آپ سے پوچھ لی جائے، شارٹ کویسچن کے طور پر یہ سوال آپ کے امتحانات کا حصہ بنا دیا جائے تو اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں: Addition of certain materials to soil sometime resulted in plants with desirable characteristics. تاریخ میں جب کچھ مادہ جات کو مٹی میں شامل کیا گیا اور اس سے پودوں میں مفید خصوصیات حاصل ہوئیں، مثال کے طور پر زیادہ پھلوں کی پیداوار، تیزی سے ہونے والی نشوونما، زیادہ خوبصورت اور دلکش پھول، تو ایسے مٹیریلز کو کھادوں کا یا فرٹیلائزر کا نام دیا گیا. اور یہ کھادیں یا فرٹیلائزر کتنی قسم کے ہیں، یہ پودے کیسے استعمال کرتے ہیں، پودوں کی زندگی میں ان کا کیا کردار ہے، اور اگر یہ نہ ملیں تو کیا نقصان ہے، اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو کیا نقصان ہے، یہ تمام موضوعات آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرٹیلائزرز کی ٹائپس کی بات کی جائے تو فرٹیلائزرز کی یا کھادوں کی دو اقسام ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 آرگینک فرٹیلائزر ہے اور نمبر 2 ان آرگینک فرٹیلائزر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹرسٹنگ انفارمیشن، آرگینک کو اردو میں ایک لفظ سے یاد کیا جاتا ہے جسے نامیاتی کہا جاتا ہے، اور ان آرگینک کے لیے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ غیر نامیاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرٹیلائزرز کیا ہیں
ان کے فائدے کیا ہیں اور ان کی کمی سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرگینک فرٹیلائزر کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آرگینک فرٹیلائزر کیا ہوتے ہیں؟ آرگینک فرٹیلائزرز ایسی کھادیں ہیں that are derived from plants and animals، ان کو پودوں اور جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرگینک فرٹیلائزر کی بات کی جائے، ان کو ٹوٹنے میں اور پودے کے لیے قابل استعمال حالت میں تبدیل ہونے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر یہ شارٹ کویسچن آپ سے پوچھ لیا جائے آرگینک فرٹیلائزرز کیا ہیں، تو اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں: derived from plants and animals, more complex and take time to be broken down into usable form for plants۔ یہاں پر فارم 2 دفعہ لکھا گیا، آپ اس کو 1 دفعہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہے اس کا کریکٹ آنسر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فردر ڈیٹیل کیا ہے آرگینک فرٹیلائزرز کی؟ آرگینک فرٹیلائزرز کی ایگزامپل مینیور اور کمپوزٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مینیور کی بات کی جائے تو دراصل یہ گوبر ہے، یہ جانوروں کا فضلہ ہے، فالتو مواد ہے، اس کو ہم کھاد کے طور پر، قدرتی کھاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جو مویشی ہم گھروں میں پالتے ہیں، ان مویشیوں نے کھانا کھانا ہے، اور ان کا کھانا، ان کی خوراک، ان کا چارہ، اس کے اندر وہ غذائی اجزاء ہیں کہ جو ان کے فضلے کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس فضلے کو ہم کھاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، مٹی میں دبا سکتے ہیں، پودے کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کمپوسٹ کی بات کی جائے تو دراصل یہ گلے سڑے پتوں کی کھاد ہے۔ جب پتے گل سڑ جاتے ہیں، درخت سے جھڑ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، ان پتوں کے اندر بھی غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں، اور وہ غذائی اجزاء پودے کے لیے کھاد کا کام دے سکتے ہیں، فرٹیلائزر سورس ہو سکتے ہیں، خوراک کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، غذائیت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم ان کے رول کا تذکرہ کریں، ان کے کردار کا ذکر کریں، تو ان کا پودوں کی زندگی کے لیے جو اہم کردار ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، سوئل ڈرینیج۔ ڈرینیج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرینیج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مستعمل ہے نکاس کے لیے۔ نکاس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نکل جانا۔ نکاسی آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی کا نکل جانا، ڈسپوز آف ہو جانا، گندے پانی کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر سوئل ڈرینیج کی بات جب ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے مٹی کے اندر پانی کا جذب ہو جانا۔ مٹی کے اندر پانی جذب ہوگا تو وہ مٹی پودے کے لیے زیادہ بہتر ذریعہ ہو سکتی ہے، نئی پیداوار کے لیے، بہتر معیار کے لیے اور بہتر مقدار کے لیے۔ اسی طرح سے سوئل ایریشن کا مطلب کیا ہے؟ سوئل ایریشن کہا جاتا ہے مٹی سے ہوا کا گزر ہونا۔ وہ کیسے ہوگا؟ مٹی کے باریک باریک ذرات ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان سوراخوں کے درمیان خلا ہونا چاہیے، اس خلا کے ذریعے سے گیسیس ایکسچینج ہوگا، گیسوں کا تبادلہ ہوگا، ہوا کا گزر ہوگا، تو اس کے نتیجے میں اس مٹی میں اگنے والے، گرو کرنے والے، نمو پانے والے پودوں کی پیداوار بڑھے گی، بہتر ہوگی، اور یہ کام آرگینک فرٹیلائزر کرتی ہیں۔ وہ سوئل ایریشن کو بڑھاتی ہیں، مٹی سے ہوا کا گزر ممکن بناتی ہیں، جس سے ایریشن کا عمل ہوتا ہے، گیسیس ایکسچینج کا عمل ہوتا ہے، اور پودے کو زیادہ بہتر انداز میں ایک اچھا میڈیم میسر آتا ہے، اس کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ تیسرا اہم فائدہ ہے ایبیلٹی ٹو ہولڈ نیوٹرینٹس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آرگینک فرٹیلائزرز کو، نامیاتی کھادوں کو مٹی میں ملاتے ہیں، پودے کو پرووائڈ کرتے ہیں ایک ایسا بیسٹ میڈیم کہ جس کے اندر نامیاتی کھاد موجود ہے، اس کے نتیجے میں اس مٹی کو یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ غذائی اجزاء کو جذب کر سکتی ہے، وہ غذائی اجزاء کو اپنے اندر سمو سکتی ہے، وہ اپنا حصہ بنا سکتی ہے، اور ایسی مٹی جس کے اندر غذائی اجزاء مناسب مقدار میں ہوں، مکمل تعداد میں ہوں، ایسی مٹی میں اگنے والے، گرو کرنے والے، نمو پانے والے، نشوونما حاصل کرنے والے پودوں کی پیداوار بھی بہتر ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان آرگینک فرٹیلائزرز کی بات کی جائے تو ان آرگینک فرٹیلائزرز کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، ان کے اندر راک فاسفیٹ شامل ہیں، ایلیمنٹل سلفر شامل ہے، اور جپسم شامل ہے، اور یہ بیسیکلی کیمیکلی موڈیفائڈ ہوتی ہیں۔
इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज्यादातर केमिकली मॉडिफाई की जाती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, इनको गैर नामियाती खादें भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल तो हमने डिस्कस कर ली, इनका पौधों की जिंदगी में क्या किरदार है। इनका पौधों की जिंदगी में किरदार को समझने से पहले एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और वो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन किसको कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं दीज आर द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स विच हैव नाइट्रोजन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट। ये फर्टिलाइजर्स या खादों की वो किस्म है कि जिसके अंदर नाइट्रोजन बुनियादी जुज होता है, बुनियादी हिस्सा होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पौधे के लिए कैसे मुफीद हैं, कैसे हेल्पफुल हैं, कैसे उसकी नशोनुमा को बढ़ाने में मददगार हैं। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट रोल ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। गैर नामियाती खादों का पौधों की जिंदगी में क्या किरदार है, ये पौधों के लिए कैसे मददगार हैं, ये पौधों को कैसे हेल्प करती हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, डिसॉल्व्स रेडिली इन वाटर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को अगर पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाए, इनकी सबसे ज्यादा अहम बात यह है, सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज ये है, सबसे ज्यादा मुफीद पहलू ये है कि ये फौरन पानी में जज़ब हो जाती हैं, और जो चीज पानी में जज्ब हो जाती है वो पानी के साथ पौधे की मिट्टी में भी जज़ब हो सकती है, और वो मिट्टी से पौधे के लिए भी अवेलेबल हो सकती है। नंबर 2, अवेलेबल फॉर अपटेक इमीडिएटली। ये पौधे को फौरन दस्तयाब हो जाती है अपटेक करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए यूजेबल फॉर्म के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का रोल है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आपसे सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, या व्हाट इज द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आपसे सवाल पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द एग्जांपल्स एंड लिस्ट द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आपने ये तमाम सवालात अपने जहन में रखने हैं, और किसी भी किस्म के सवाल का जवाब इंतहाई तवज्जो के साथ स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप दे सकते हैं, अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस में खाली फायदे ही शामिल नहीं बल्कि नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या होते हैं? खादों के बारे में अब तक हमने डिस्कस किया, ये पौधों के लिए मुफीद हैं, मिट्टी के लिए फायदेमंद हैं, पैदावार की बेहतरी में मददगार हैं, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि इसके फायदों के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। और वो नुकसानात क्या हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हों या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हों, नामियाती खादें हों या गैर नामियाती खादें हों, दोनों के कुछ नुकसानात हैं। और उसमें सबसे पहले आप देखिए, मैस क्वांटिटी या मैसिव क्वांटिटी of inorganic fertilizer affect soil nutrient holding capacity। अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, मैसिव अमाउंट में इस्तेमाल करें, यहां पर करेक्ट कर लीजिए MASSIVE, मैसिव क्वांटिटी। अगर हम मैसिव क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में होगा ये कि मिट्टी की ग़िज़ाई अज्जा को यानी न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करने की, अपटेक करने की, पिक करने की, एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मुतासिर होगी। इसी तरह से अगर हम ग़िज़ाई अज्जा यानी न्यूट्रिएंट्स को मुकम्मल करने के लिए, पौधे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खादों की ज़्यादा मिकदार को मिट्टी में शामिल करते हैं, एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। यूट्रोफिकेशन से क्या मुराद है? यूट्रोफिकेशन इज इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। यूट्रोफिकेशन का मतलब किसी भी इकोसिस्टम के केमिकल न्यूट्रिएंट्स में इजाफा है, ग़िज़ाई अज्जा में इजाफा है, और इकोसिस्टम कहा जाता है सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग वर्ल्ड एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। माहौल का वो खुद मुख्तार हिस्सा जो जानदार और बेजान अशिया के आपस में मिलाप से वजूद में आए, वो इकोसिस्टम कहलाता है। किसी भी इकोसिस्टम में अगर केमिकल न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाएं, नुकसान का बायस बनते हैं। इस कंडीशन को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की बात की जाए, अगर ये ज्यादा तादाद में जखीरा करके रखी गई हैं
تو یہ ایسی گیسیں خارج کرتی ہیں جنہیں ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، مثال کے طور پر نائٹرس آکسائڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نائٹرس آکسائڈ کی بات کی جائے، گرین ہاؤس گیسز کی بات کی جائے تو یہ ماحول کی آلودگی کو بڑھاتی ہیں، یہ گلوبل وارمنگ کو بڑھاتی ہیں، موسموں کی شدت کو بڑھاتی ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کو لے کر کے آتی ہیں، سیلاب کا باعث بنتی ہیں، گرمی کی شدت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا پہ رہنے والی، چلنے اور پھرنے والی جو زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں امونیا گیس کی، ان آرگینک فرٹیلائزرز میں سے امونیا گیس بھی ریلیز ہوتی ہے، اور امونیا گیس کی وجہ سے مٹی کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، سوئل ایسیڈیٹی کے بڑھنے سے اس مٹی میں کاشت کی جانے والی فصل کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انوائرمنٹل پرابلمز بھی جنم لیتی ہیں، مثال کے طور پر نائٹریٹ لیچنگ ہے، یعنی نائٹریٹ بہت زیادہ مٹی کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، زیر زمین پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں، مٹی میں زیادہ ہونے کی وجہ سے فصل کی پیداوار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ ون، رن آف سولبل آرگینک کمپاؤنڈز، جو حل شدہ نامیاتی کمپاؤنڈز ہیں، مادے ہیں، سولبل آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، وہ پانی کے ساتھ بہہ کر کے مٹی سے الگ ہو جاتے ہیں، مٹی کی زرخیزی کو کم کر دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ مضر اثرات ہیں، برے اثرات ہیں، ماحول پر مرتب ہوتے ہیں، پودوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، فصلوں کو متاثر کرتے ہیں، جو کہ کھادوں کی کمی یا زیادتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر آرگینک اور ان آرگینک فرٹیلائزر میں کوئی کلیئر کٹ ڈسٹنکشنز کو نہیں معلوم کر سکتے، کیونکہ اس کی مثال یوریا ہے۔ یوریا کو ویسے تو آرگینک فرٹیلائزر کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ کیمیکلی موڈیفائڈ فارم میں ہوتی ہے تو اس کو ان آرگینک فرٹیلائزر میں شامل کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ فل فلیج لانگ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، فرٹیلائزر سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام کون سی ہیں، ان کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اور اس میں مختلف شارٹ کویسچنز ہیں، فرٹیلائزر کی ڈیفینیشن، آرگینک ان آرگینک فرٹیلائزر کی ڈیفینیشن، اور ان کے ہارمفل ایفیکٹ، انوائرمنٹل ہیزرڈ، یوٹروفیکیشن، اور یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، ہر حوالے سے اس ٹاپک کو تیار کرنا ہے، اور مجھے امید ہے آپ ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے، آج کے لیکچر کو سمجھنے کے بعد اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔